السلام علیکم. چلتن ایف ایم 88 کے ساتھ میں آپ کا میزبان خالد بلوچ حاضر خدمت ہے. پروگرام ہے رابطہ. سامعین, آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی چیز ہے انسانی زندگی میں ہے جو ان کو کہتے ہیں تعلیم, کیونکہ معاشرے کے تمام افراد ہی اپنے بچوں کو کامیاب و کامران کرنا چاہتے ہیں, اسی لیے وہ سخت محنت کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں تمام والدین ہیں, ان کو ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے ان کے بچوں کو کرنا کیا ہے. غلط کیریئر کے انتخاب کے بہت نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم دوسری طرف نظر دوڑا ہیں, کیونکہ پاکستان میں گزشتہ چند سالوں میں طلباء کی یونیورسٹیوں تک رسائی بڑھتی جا رہی ہے, اور اعلیٰ تعلیم اداروں میں ابھی تک ان کو کہیں داخلے اگر ملتے ہیں تو ابھی تک وہ اپنے کیریئر کا انتخاب نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. اسی سلسلے سے آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ اسپیشل ایپیسوڈ ہے, جاری ہے, اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اکرم ترین صاحب, جو کہ ایک کنسلٹنٹ ہیں, ٹیچرز ہی ہیں اور ایک موٹیویٹر ہیں, ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. اور کراچی سے آن لائن ہمارے ساتھ موجود ہیں نائد اسراز, جو کہ سماجی کارکن ہیں اور کیریئر کونسلنگ کے علاوہ ڈومیسٹک وائلنس پر کام کر چکی ہیں. سر, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے اکرم, آپ کی طرف ہم آتے ہیں کہ سب سے پہلے مختصر ہمیں بتا دیں کہ یہ کونسلنگ ہے کیا چیز, جو کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ پریشان ہوتے ہیں جو کہ ابھی تک وہ اگر 8th 9th 10th میں پڑھ رہے ہیں, یا کہ اس کے علاوہ دوسری اہم بڑی بات یہ ہے کہ کوئٹہ میں اسپیشلی یا کہ اوورال پاکستان کا جائزہ لے لیں تو یہ کونسلنگ کس کلاس کے بعد شروع ہو جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پھر خالد صاحب میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آج ہم اس پلیٹ فارم پہ موجود ہیں. اور آج کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جس ٹاپک کا ہم لوگوں نے انتخاب کیا اس ٹاپک کا اپنا ایک خاص اہمیت ہے, جس کو ہم لوگ کسی بھی صورت اگنور یا نگلیکٹ یا ریجیکٹ نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر ہم لوگ اپنے ملک پاکستان کی بات کریں, اور خاص کر پھر پاکستان میں نوجوانوں کی بات کریں, اور نوجوانوں میں پھر اگر ہم لوگ یہاں کے جو تعلیم یافتہ طلباء و طالبات ہیں ہم ان کی بات کریں, تو ان کے لیے یہ ایک بہت زیادہ ضروری ٹاپک ہے. کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, میں نے دیکھی ٹائم نہ گینے کی بات کی ہے, بیشتر انٹرویوز میں ایک بات کرتا رہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے بے شمار نعمتوں سے, چاہے ہم لوگ کوئلے کی بات کریں, ہم لوگ سونے کی بات کریں, ہم چاندی کی بات کریں, ہم گیس کی بات کریں, ہم معدنیات کی بات کریں, ہم موسموں کی بات کریں, ہم پھلوں کی بات کریں, ہم سبزیوں کی بات کریں, تو ان تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کے اوپر ایک اور خاص کرم کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو انہوں نے نوجوانوں کی آبادی سے بھی نوازا ہے. یہاں پہ اگر ہم ٹوٹل پاپولیشن کی بات کریں تو تقریباً 60+ جو ہماری پاپولیشن ہے وہ اس وقت نوجوانوں کے اوپر منحصر ہیں. لیکن اگر اس کے باوجود بھی پاکستان اس طرح ترقی نہیں کر سکا, اس طریقے سے ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ گامزن نہیں ہو سکا, اور ہم لوگ وہ منازل طے نہیں کر سکے, اور ان منازل تک ہم پہنچ نہیں سکے کہ جس تک ہم لوگ پہنچنا چاہتے ہیں. بیسیکلی اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کا صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے نوجوانوں کی جو انرجی ہے اس انرجی سے ہم لوگوں نے اس طریقے سے فائدہ نہیں اٹھایا کہ جس طریقے سے اسے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. کیونکہ اگر ہم اپنی ان نوجوانوں کی صحیح طور پہ ایک صحیح طریقے سے ذہنی نشوونما کرتے ہیں, ان کے ایک بہتر طور پہ ہم کونسلنگ کرتے ہیں, تو شاید آج ہمارے ملک کا جو ڈیولپمنٹل گراف ہے وہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتا. دنیا میں وہی ملک, وہی معاشرے اور وہی سوسائٹیاں ترقی کرتی ہے اور خوشحالی کی راہ پہ گامزن ہوتی ہے کہ جو لوگ اپنے نوجوانوں کی انرجی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کے لیے ان فیلڈز کا انتخاب کرتے ہیں کہ جس میں ان کو ہم لوگ ایک صحیح طریقے سے اکوموڈیٹ اور ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو جو کیریئر کاؤنسلنگ ہے اس کا بیسیکلی جو فرسٹ انیشیٹو ہے یہ وہ ہے کہ طلباء و طالبات یا نوجوانوں کی ذہنی نشوونما کرنا کہ وہ ان کو کس فیلڈ کی طرف جانا چاہیے, ان خاص فیلڈ کے حوالے سے ان کو آگاہی فراہم کرنا, اور ساتھ ساتھ میں ان کے ذہن کو, اس کی سوچ کو, ان کی اپروچ کو اور ان کے عمل کو بھی دیکھنا کہ لہٰذا جب ہم ان کو جو خاص ایک فیلڈ میں ان کو ہم ریفر کر رہے ہیں تو کیا یہ وہاں پہ کس حد تک کمفرٹیبل ہیں, اور یہ لوگ وہاں پہ کمفرٹیبل ہیں بھی کہ نہیں ہیں. تو وہ لوگ جس طریقے سے وہاں پہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں تو ہمیں ان کے لیے انہی فیلڈ کے لیے موو کرنا چاہیے, ان کو اسی چیز کے لیے انکریج کرنا چاہیے اور ان کو اسی فیلڈ میں ان کا حوصلہ افزائی کرنا چاہیے. نائد, آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ جی ہاں میں سن رہی ہوں. خالد جی, نائد آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو کراچی جو ایک بڑا شہر ہے جو آپ کا تعلق ہے, وہاں اس طرح کے ادارے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے؟ جی ہاں, وہاں پر بھی ہیں, پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں, NGOs وغیرہ ہیں جو اس سلسلے میں کام کر رہی ہیں, اور جو بڑے اسکولز جیسے کہ سٹی ہے, بیکن ہاؤس وغیرہ ہے, وہاں پر بھی کیریئر کاؤنسلنگ کروائی جاتی ہے. تو اس حوالے سے NGOs ہیں یا کہ حکومت کا کوئی اور مطلب صوبی حکومت کا کوئی سیل ہے جو اس پر کام کر رہے ہیں؟ نہیں, گورنمنٹ کے حوالے سے تو آج تک میری نظر سے کوئی نہیں گزرا ہے, نہ میری نالج میں. ہاں یہ ہے کہ NGOs وغیرہ, وہی کہا نا کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس سلسلے میں کام کر رہا ہے. گورنمنٹ کے حوالے سے ایسا کوئی خاص ہمیں انیشیٹو دیکھنے کو نہیں آیا.
وہ صرف بچوں کے لیے ہے کالج لیول کے لیے؟ مختلف لیولز پہ ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے موسٹلی جو ہے اسکولز وغیرہ ان سب چیزوں کو کرتے ہیں، یا جو پرائیویٹ یونیورسٹیز وغیرہ ہیں وہ ان تمام چیزوں کا مطلب کیریئر کاؤنسلنگ وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں. ادروائز جو چھوٹے اسکولز ہیں یا گورنمنٹ اسکولز ہیں یا کالجز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں، یونیورسٹی ہے، وہاں پر یہ سب چیزیں دیکھنے میں نہیں آتی. کراچی یونیورسٹی جو اتنی بڑی یونیورسٹی ہے، بہت مشہور ہے پورے ملک میں ابراڈ، وہاں پر بھی اس طرح کی کوئی چیز خاص دیکھنے میں نہیں آتی. اچھا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. اکرم صاحب سے ہم سوال کرتے ہیں. اکرم صاحب، اس حوالے سے ہمارا یوتھ افیئر بھی ہے بلوچستان حکومت کا، اور اس کے علاوہ اس ٹائم بتایا گیا تھا کہ ہم اس طرح کے پروگرام شروع کر رہے ہیں. میری ایک دو دفعہ شازیہ لانگو سے بات ہوئی تھی، اس ٹائم ڈاکٹر مالک کی یوتھ افیئر کی جو مشیر تھے، تو اس بارے میں صوبائی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا ہے. دیکھیں خالد صاحب، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہم لوگ نوجوانوں کی بات کریں اور ہم لوگ ان کی صلاحیتوں، ان کی ایبلٹیز اور ان کی کیپیبلٹیز کی بات کریں، اور خاص کر اگر ہم لوگ ان کی انرجی کی بات کریں، تو یہ تو ایک آیا حقیقت ہے، اور یہ بات ہمیں بالکل ماننی چاہیے، بلکہ اس کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے نوجوانوں کی جو ایبلٹیز ہے، جو کیپیبلٹیز ہے، اور ان کی جو خاص کر ایک ورتی انرجی ہے، اس ورتی انرجی سے ہم لوگوں نے ابھی تک وہ فائدہ نہیں اٹھایا کہ جس طریقے سے ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. ظاہر سی بات ہے، اس میں اگر ایک سول معاشرے کا، یا جیسے ہماری ایک معاشرے کی جو ذاتی رسپانسبلٹیز ہے، اس کے علاوہ خاص کر حکومتی سطح پہ اگر ہم دیکھیں تو حکومت بھی اس کے ایک کافی حد تک ذمہ دار ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، جب آپ حکومتی لیول پہ اس طرح کے کوئی اصلاحات نہیں کرو گے، جب آپ ان کو اس طریقے سے انکریج نہیں کرو گے، جب آپ اس کو اس طریقے سے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرو گے، تو یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ہمیں مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا. اور اگر آج ہماری نوجوان منتشر ہے، اگر وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہے، اور وہ سائیکولوجیکلی طور پہ ان چیزوں کے لیے بھی تیار نہیں ہے جو ان کو کرنا چاہیے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے، جیسے میں نے پہلی دفعہ کہا تھا، کہ ہم لوگوں نے ان لوگوں کی ذہنی نشوونما نہیں کی ہے. خاص کر اگر ہم حکومت کی بات کریں، جب ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کی حکومت تھی، میرے خیال سے وہاں پہ آپ کی بھی ملاقات ہوئیں گی، ہماری بھی ملاقاتیں ہوئی تھی، اور ہم نے خاص کر نوجوانوں کے حوالے سے ان پہ یہ بات آیا کیا تھا کہ جب تک ہم اپنے نوجوانوں کے لیے کام نہیں کریں گے تو معاشرے میں ترقی کا جو منزل ہے وہ ہم آسانی سے طے نہیں کر سکتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ وہاں پہ سجیشنز آئے تھے، ان سجیشنز کو کچھ حد تک ان سجیشنز کو فالو کیا گیا ہے. جیسے نوجوانوں کے لیے انہوں نے یہاں پہ مختلف قسم کی سرگرمیاں رکھی، جو سپورٹس کی ہیں، جو باقی کوریکولر ایکٹیویٹیز ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹائم اینڈ اگین جو ہم لوگ سجیسٹ کر رہے تھے، وہ ہم کو کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے اپنے نوجوانوں کی ایک بہتر انداز میں کیریئر کاؤنسلنگ بھی کرنی ہے. لیکن ان کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے جو کہ وہ چیز جو ان کو پروپوزل مل گئی تھی، لیکن وہ پروپوزل کے ریئیکشن میں وہ اس کے اوپر کوئی خاص خاطر خواہ ایکشن نہیں لیا گیا، جس کی وجہ سے آج تک ہم یہ مسئلہ کر رہے ہیں. دیکھیں، اگر ہم بلوچستان کو ایک خوشحال بلوچستان دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم پاکستان کو ایک ترقی پذیر پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں نوجوانوں کو اس سطح کے، اس لیول کے اوپر ہم نے ان کی ضرور اس کے لیے کام کرنا ہے. جب تک ہم ان کو بہتر کیریئر کاؤنسلنگ نہیں کریں گے تو ان کے فیوچر کا انتخاب ان کے لیے کافی حد تک مشکل ہوگا. اور جب تک ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی اپنے ایک پراپر فیوچر کا انتخاب نہیں کر سکیں گے، تو میرے خیال سے ان کی جو اس معاشرے میں کنٹریبیوشن ہے وہ آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اس معاشرے کو، اس ملک کو، اس قوم کو ہم لوگ ترقی دے دیں، تو اس کے لیے اس چیز کے اوپر ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، کیونکہ یہ سب سے زیادہ ضروری ایک چیز ہے. دیکھیے، کوئی بھی اسٹوڈنٹ جب وہ اپنے فیوچر کا کوئی بھی انتخاب کرتا ہے، اگر خدا نخواستہ انیشیٹو فیز میں وہ اس کا انتخاب صحیح نہ ہو، تو وہ اگر صحیح نہیں ہوگا تو اس سے بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوں گے. کیونکہ وہ 2 سال بعد، 3 سال بعد اپنے اس فیلڈ کو تو چھوڑ نہیں سکتے، لیکن وہ جو ایک ڈگری وہ کر لے گا، جو ایک ڈگری اس فیلڈ میں کمپلیٹ کر لیتا ہے، تو وہ اس کے گلے میں لٹک جاتا ہے، اور پھر نہ وہ اس ڈگری سے فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ اس معاشرے کی ترقی میں اپنی کنٹریبیوشن ادا کر سکتا ہے. اچھا ناہید، آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ جو کاؤنسلنگ ہے، یہ ایج وائز شروع ہونے چاہیے، یا کہ شروع کرتے ہیں کراچی میں، یا کہ وہ ایجوکیشن کے لحاظ سے؟ دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہاں پر ایسا کوئی کنسیپٹ ہے ہی نہیں کیریئر کاؤنسلنگ کا. جو اسکول جو ہائیلی پیڈ یا ہائیلی جو مہنگے اسکولز ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ، جیسا کہ مجھے سننے میں آیا ہے، میں نے خود ذاتی طور پہ وٹنس نہیں کیا یہ. تو وہاں اب دیکھیے نا کتنے لوگ جاتے ہوں گے، کتنے اسٹوڈنٹس وہاں پر جاتے ہوں گے. ٹوٹل ملا کے بھی کراچی کے شاید 1%. اب خود اندازہ لگائیے کہ باقی جو 99% بچے جو ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. وہاں ان کو کوئی گائیڈ لائنز وغیرہ نہیں مل رہی ہوتی ہے. ہاں یہ ہے کہ کچھ آرگنائزیشنز وغیرہ ہیں جو کہ میں نے دیکھی بھی ہیں، سنی بھی ہیں، کہ جو
پرائیویٹلی اسٹوڈینٹس کو کریئر کاؤنسلنگ کرتی ہیں ان کی. لیکن وہی بات ہے کہ اتنے عرصے میں مطلب ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کہ اسکول سے پڑھ لیتا ہے یا پڑھ لیتی ہے اور وہ پھر کالج میں بھی پہنچ جاتے ہیں, پھر وہ یونیورسٹی میں بھی پہنچ جاتے ہیں, تب کہیں جا کے وہ اپروچ کرتے ہیں ان کو ایسے آرگنائزیشنز وغیرہ کو اپروچ کرتے ہیں کریئر کاؤنسلنگ کے لیے. تب تک جو کچھ جتنا بگڑنا ہوتا ہے وہ بگڑ چکا ہوتا ہے, جتنا ان کے دماغ یا ان کو سائیکولوجیکلی کہہ لیں یا ان کی جو ایمبیشن ہے اس کی جتنی بھی ایسی تیسی ہونی ہوتی ہے وہ ہو چکی ہوتی ہے. تو اگر میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ اسکول کے زمانے سے ہی جو ہے آہستہ آہستہ اسٹوڈنٹ کے مائنڈ کو ڈیولپ کرنا چاہیے. کیونکہ ہم اگر اپنا کیوریکولم دیکھتے ہیں اسکول کا تو وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں لینگویجز پڑھائی جاتی ہیں, انگلش اور اردو, ہمیں دینیات پڑھائی جاتی ہے, ہمیں سائنس پڑھائی جاتی ہے, ہمیں آرٹس نگلیجیبل ہوتا ہے, نہیں پڑھایا جاتا بالکل بھی. کسی کے کوئی اسکلز نہیں کروائے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ جسے وہ آگے اگر ان کا دماغ ان کا چلتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ میں اس کام میں زیادہ ماہر ہوں تو وہاں اس کو اڈاپٹ کروں, اس کام کو اڈاپٹ کروں. تو یہ سب چیزیں نہیں کرائی جاتی. اگر یہ کوئی الگ سے ادارہ ہونا یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اس اسٹوڈنٹ کا مائنڈ اس کے ڈیولپ کرنا اسی لحاظ سے کہ وہ پہلے ہی اس کا دماغ چل رہا ہو, اس کو پتہ لگ رہا ہو کہ جی مجھے اس کام میں زیادہ اگر ایک اسٹوڈنٹ. ہیلو, اچھا چلو نائت سے ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے, تھوڑی دیر بعد اسے رابطہ کرتے ہیں. اکرم صاحب, یہ ایک بڑی بات یہ کہ یہاں جتنے بھی طلبہ تنظیمی ہیں وہ سیاست کی طرف زیادہ مطلب کوشش کرتے ہیں اپنی سیاست چمکانے کے لیے, اگر بشرطے کہ وہ اگر وہاں کچھ اپنا آفس کھولیں بچوں کو یا کہ اسٹوڈنٹ کو کیریئر کاؤنسلنگ کی طرف راغب کریں تو ایک اہم بڑی پیش رفت نہیں ہو سکتی آپ کے خیال میں؟ دیکھیے خالد صاحب, اگر ہم لوگ خاص کر یہ سیاسی تنظیموں کی بات کریں یونیورسٹی لیول پہ, یہ خاص کر اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہم لوگ کی تھوڑی سی بدبختی یا بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں جو بھی پلیٹ فارم دیا جاتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کوئی ایسا یوز کر لیا جائے کہ جسے کوئی خاطر خواہ فائدہ ہم نہ اٹھا سکتے ہو. اگر ہم یہ سیاسی تنظیموں کی بات کریں یا جو طلباء طلبات ان سیاسی تنظیموں میں انوالو ہوتے ہیں, یہ دنیا میں آپ کوئی بھی ملک اٹھا کے دیکھ لیجئے گا, چاہے وہ ترقی پذیر ملک ہو, چاہے وہ ایسے ملک ہو جو ابھی ترقی کے پروسیس سے گزر رہے ہو, یا چاہے ایسے ملک ہو جو بالکل ترقی یافتہ نہ ہو, چاہے وہ ہم آورڈ یونیورسٹی کی بات کریں, چاہے ہم آکسفورڈ یونیورسٹی کی بات کریں, چاہے ہم بریڈفورڈ کی بات کریں, چاہے ہم پورے دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی کی بات کریں, تو تمام تر یونیورسٹیز میں جو ہیں وہاں پہ سیاسی تنظیمیں ہوتی ہے. وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو اس حد تک اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں. لیکن جو طلباء اور طالبات کی سیاسی جو گرومنگ ہے وہ اس حد تک ہونی چاہیے کہ ان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنی جو ان کا سیاسی ڈھانچہ ہے اس کے لمٹ کیا ہے, اس کے اختیارات کیا ہے, اور ان کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور کن مقاصد کے لیے ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو کوئٹہ میں ہمارے پاس یہاں پہ جو جتنی بھی سیاسی تنظیمیں ہوتی ہے, دیکھیے جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہے وہ تمام تر آپ کے مرکزی یا صوبائی سیاست سے بالکل منفرد اور الگ ہوتا ہے. جو آپ کا مرکزی سیاست ہوتا ہے یا جو آپ کی صوبائی سیاست ہوتا ہے اس کا طلباء کی سیاست سے کوئی کام نہیں ہوتا, کیونکہ طلباء کا جو سیاست ہوتا ہے وہ اس یونیورسٹی, وہ اس کالج اور وہ اس تعلیمی ادارے کے پریمیسز تک ہوتا ہے, اس سے باہر وہ لوگ سیاست نہیں کر سکتے. اور وہ سیاست بھی میز اس چیز کے لیے کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کی حق کی کوئی حق تلفی ہو رہی ہے یا آپ کو وہاں پہ اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے آپ کو ٹریٹ کرنا چاہیے, تو آپ تاکہ اپنے حق کے لیے وہ آواز بلند کر سکے اور آپ کے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم موجود ہو کہ جس کے تھرو آپ اپنے حق کو وہاں سے حاصل کر سکتے ہو. لیکن میں نے کہا کہ بدبختی کا عالم یہ ہے کہ ہمارے پاس بلوچستان میں جتنی بھی سیاسی تنظیمیں ہیں وہ سیاسی تنظیمیں شاید ذہنی طور پہ اتنا شعور ان میں نہیں ہے یا ذہنی طور پہ اتنے موبلائز نہیں ہے یا وہ اتنا اویئر نہیں ہے. وہ جو جو طلباء کی سیاسی تنظیمیں ہیں اس کو وہ لوگ صوبائی اور مرکزی سیاست کے ساتھ میچ کر لیتے ہیں, اور جب وہ صوبائی اور مرکزی سیاست کے ساتھ میچ ہو جاتے ہیں تو طلباء کا جو ہمارا ذہن ہے ان کا ذہنی طور پہ منتشر ہو جاتے ہیں, اور جب وہ ذہنی طور پہ منتشر ہو جاتے ہیں تو جس مقصد کے لیے وہ خاص ڈھانچہ بنایا ہوتا ہے تو اس ڈھانچے سے پھر وہ لوگ اس انداز میں فائدہ نہیں اٹھاتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ طلباء و طالبات کے سیاست کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے اختیارات بھی بتانی چاہیے کہ یہ آپ کے اختیارات ہیں, اس اختیارات سے آپ لوگ ایکسیڈ نہیں کر سکتے. اور جو وہ لوگ ایکسیڈ کر لیتے ہیں تو اسے سسٹم کولیپس ہو جاتے ہیں, اور جب سسٹم کولیپس ہو جاتے ہیں تو شاید اس سے کوئی تباہی ہو جاتی ہے, تو جس کی وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹ پھر اس طریقے سے پرفارم نہیں کرتے کہ جس طریقے سے ان کو کرنا چاہیے.
اس بے کے یونیورسٹی سے آپ کو تعلق ہے, تو وہاں جو بی ایس پروگرام کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں, آپ لوگوں کو کوئی ایسی کمیٹی ہے جو آپ نے کہا تھا گزشتہ پروگرامنگ کی ایک کمیٹی بنائی ہے ہم نے, تو وہ ان کو گائیڈ کرتی ہے؟ دیکھیں میں ابھی کوئی 2-3 دن پہلے وہاں پہ بھی ہم لوگوں نے ایس بی کے میں ایک سیشن کروایا تھا, اور وہاں پہ ہمارے خیال سے سیکریٹری ہمارے پاس آئے, منسٹر بھی تھے, اور منسٹر کے ساتھ ایک سیکریٹری بھی تھے جو اس کے منسٹر ہیں جو انوائرمنٹل کے سیکریٹری تھے. تو ان کے ساتھ میری بڑی ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی تھی. انہوں نے جو پہلا سوال مجھ سے پوچھا تھا وہ یہ کہا تھا کہ کیا آپ کے یونیورسٹی میں ایک ایسا سسٹم یا ایک ایسا ڈپارٹمنٹ موجود ہے جو اسٹوڈنٹس کی بہتر طور پہ کیریئر کاؤنسلنگ کر سکے. جتنے بھی بلوچستان کے ادارے ہیں, یا خاص کر جب ہم پاکستان کی اداروں کی بات کرتے ہیں, پاکستان میں کچھ ایسی ادارے ہیں جہاں پہ انہوں نے اس کے پراپر ڈپارٹمنٹس بنائے ہوتے ہیں, اور وہ پراپر ڈپارٹمنٹس کے تھرو لوگ جاتے ہیں, وہاں سے ان لوگوں کی یہ جو کیریئر کاؤنسلنگ ہے وہ ایک بہتر انداز میں ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ایس بی کے ہیں یہاں پہ تو ہمارے پاس ایک پراپر ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, لیکن یہاں پہ تمام تر جو ہمارے ٹیچر ہیں اور اساتذہ ہیں اور جتنی بھی ایڈمن سٹاف ہے, ان کو یہ خصوصی طور پہ پروفیسر ڈاکٹر رخسانہ جبین جو یہاں کی وائس چانسلر, ان کی طرف سے انسٹرکشنز دیے گئے کہ جو بھی طالبات آتی ہے وہ جس بھی ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہے, تو سب سے پہلے آپ نے ان کو ڈائریکٹلی ایڈمیشن نہیں دینا. اس کے لیے آپ نے ان کا ایک شارٹ انٹرویو کرنا ہوتا ہے. اس شارٹ انٹرویو میں آپ نے نہ صرف ان کی جو اکیڈمک سبجیکٹس پہ ان کا کمانڈ ہے, نہ صرف آپ نے ان کو انالائز اور آبزرو کرنا ہے, بلکہ ان کی سائیکولوجیکلی انٹرسٹ کو بھی آپ لوگوں نے آبزرو کرنا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کا خاص کر جو انٹرسٹ ہے وہ کس ڈپارٹمنٹ میں شو ہو رہا ہے, اور جس ڈپارٹمنٹ میں اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ ہو آپ نے اس اسٹوڈنٹس کو اسی ڈپارٹمنٹ میں ہی ریفر کرنا ہے, تاکہ وہ اپنے لیے کوئی ایسے فیلڈ کا انتخاب کریں کہ بعد میں جا کے ان کو کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں جو ہمارے پاس وہاں پہ اسٹوڈنٹ آتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لیٹ سپوز میں نے کیمسٹری میں ایڈمیشن لینا ہے, لیکن جب وہ کیمسٹری کے اساتذہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور جب وہ ان کو ان کے فنڈامنٹلز بتاتے ہیں, ان کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں, تو درمیان میں ان کا ارادہ چینج ہو جاتے ہیں, اور وہ پھر ان کو ان کے ساتھ کچھ ڈسکشن کر کے اس ڈسکشن سے وہ یہ رزلٹ اخذ کر لیتے ہیں کہ اس اسٹوڈنٹ کو کیمسٹری کے بجائے فزکس میں زیادہ انٹرسٹ ہے یا بیولوجی میں زیادہ انٹرسٹ ہے, تو پھر یہ ان کو اسی میں ہی ریفر کر لیتے ہیں. یہ کرنا چاہتا ہوں, جو لوگ یہ حضرات کیریئر کاؤنسلنگ کرواتے ہیں, کیا وہ بھی کاؤنسلنگ سے سرٹیفائڈ یا تصدیق شدہ ہوتے ہیں؟ ہاں, یہ بڑا خالد صاحب آپ نے بہت زبردست اور انٹرسٹنگ سا سوال آپ نے پوچھا. دیکھیں ہمارے یہاں پہ چاہے ہم جب بلوچستان کی بات کرتے ہیں, بلوچستان میں یا پاکستان میں جو بھی بندہ جو بھی کورس کراتا ہے, چاہے وہ کیریئر کاؤنسلنگ ہو, چاہے وہ NTS ہو, چاہے وہ IELTS ہو, چاہے وہ ادر ایگزیکٹو کورسز ہو, سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے, اس چیز کو سمجھنا ہوتا ہے کہ وہ بندہ اس فیلڈ میں کس حد تک ایکسپرٹ ہے. جیسے میری پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے بات ہوئی تھی, اور اس پہ میرے خیال سے کافی میں نے اس چیز کو کرٹیسائز بھی کیا تھا, اور اس چیز کے اوپر بہت زیادہ زور بھی دیا تھا کہ جتنی بھی ہمارے یہاں پہ انسٹیٹیوٹس ہیں, ان تمام انسٹیٹیوٹس کے اوپر ایک پراپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اگر وہ انسٹیٹیوٹ اس معیار کی پروڈکشن پروڈیوس کر رہی ہے کہ جو واقعی اس معاشرے کی ترقی, کامرانی اور خوشحالی میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں, تو ہمیں ان کو دگنا انکریج کرنا چاہیے. اگر وہ خدا نخواستہ ہمارے یہاں پہ طلباء و طالبات کو ذہنی طور پہ منتشر کر رہے ہیں, کیونکہ وہ بندے خود اتنے کوالیفائڈ اور سرٹیفائڈ نہیں ہوتے کہ وہ لوگ ان کی ایک بہتر طور پہ آگاہی ان کو پرووائڈ کر سکے, اور ان کو ایک ایسا راستہ بتا سکے کہ جس کے تھرو وہ لوگ اپنی زندگی میں کامیابیاں سمیٹ سکے, تو ان کے خلاف ہمیں سخت طور پہ ایکشن لینا چاہیے, اور یہ ایکشن انتہائی زیادہ ضروری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندے یہاں پہ کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں یا کنسلٹنسی مختلف انسٹیٹیوٹس کو یا پرائیویٹ پرووائڈ کرتے ہیں, اس چیز کے اوپر زیادہ تر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ کیا وہ خود سرٹیفائڈ ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ سرٹیفائڈ ہیں, ان کو اس چیز کی نالج ہیں, وہ ایک ذہن کو بہتر طور پہ بنا سکتے ہیں اور اس ذہن کو کامیابی اور کامیابی کی راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں, تو میرے خیال سے ان لوگوں کی مکمل طور پہ حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اور ان کو انکریج کرنی چاہیے. ان کو نہ صرف ذاتی طور پہ بلکہ حکومتی طور پہ بھی ان کو مراد دینی چاہیے, کیونکہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایک فیلڈ ہے, اور جب تک اس فیلڈ میں ہم لوگ اس کو توجہ نہیں دیں گے, ہم اس کو فوکس نہیں کریں گے, تو یہ مسئلے مسائل چلتے رہیں گے. لیکن میرے خیال سے یہ سب سے زیادہ ایک امپورٹنٹ شعبہ ہے, اور اس کے اوپر ایک پراپر چیک اینڈ بیلنس ہونی چاہیے, اور اس کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو انتہائی زیادہ اس میں کوالیفائڈ بھی ہو, سرٹیفائڈ بھی ہو, اور جو اس چیز کی خبر بھی رکھتے ہو, اور ان کے پاس اس بات کی نالج بھی ہو کہ وہ ہمارے طلباء و طالبات کی ایک بہتر انداز میں ذہنی نشوونما کر سکتے ہیں. کیونکہ جو لوگ ذہنی نشوونما کرتے ہیں, وہ ذہنی نشوونما جو ہوتی ہے وہ
وہ اس وقت تک قائم اور دائم رہتا ہے جب تک اس لوگوں کی زندگی ہوتی ہے، لیکن جو باقی ہماری ڈگریز ہوتی ہے ان ڈگریز کا کنسرن اس وقت تک ہوتا ہے جب تک آپ وہ ڈگری کر رہے ہوتے ہو. تو ہمیں ایک لانگ ٹرمز کی پالیسی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنے نوجوانوں کا ذہن ایسا بنانا چاہیے کہ جو وہ اس کے لیے لانگ ٹرم یوز کریں ریدر دین کہ کوئی شارٹ ٹرم پالیسیز ہو. اچھا، ایک اور بات اکرم ترین، بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت بھی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ وہ کیریئر کچھ نہیں بلکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ایسے بڑے عہدوں پر فائز ہو گئے ہیں لیکن ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کسی نے آج تک نہیں کی ہے. ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہو، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بہترین جو ایک استاد ہیں وہ انسان کا جو سب سے بہترین استاد ہوتا ہے وہ انسان کا وقت ہوتا ہے، انسان کے اوپر جو آلات ہوتے ہیں. دیکھیں، میں ہمیشہ ایک بات بہت ساری انٹرویوز میں، محفلوں میں، گیدرنگز میں کرتا رہتا ہوں. خالد صاحب، انسان کے اوپر جب بھی زندگی میں کوئی بھی مشکلات آتی ہے، تکلیف آتی ہے یا مصیبت آتی ہے، یہ مشکلات، تکلیف اور مصیبت یہ کبھی بھی انسان کو کمزور نہیں بناتا. اس مشکل سے، اس تکلیف سے، اس دکھ سے، اس درد سے انسان مضبوط ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اپنی کمزوری کو اگر اپنا طاقت بنا لے، انسان اگر اپنی کمزوری کو اپنا طاقت بنا لے تو یہ جو کمزوری ہے یہ اس کو اگر طاقت بنا لے تو اس سے وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس سے وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دیکھیے، دنیا میں ان لوگوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، ان لوگوں نے بہت زیادہ خوشحالی اور ترقی کی راہ پہ وہ لوگ گامزن ہوئے ہیں. ان لوگوں نے ہمیشہ زندگی میں بہت بڑا نام بنایا ہے جن لوگوں نے اپنی کمزوری کو اپنا طاقت بنایا، اسٹرگل کیا، اور اسٹرگل کر کے ان لوگوں نے اعلیٰ عہدوں پہ، اعلیٰ مقامات پہ وہ لوگ فائز ہوئے ہیں. جیسے ہم لوگوں نے پڑھا تھا، ہمارے زمانے میں کوئی کیریئر کاؤنسلنگ کا کانسیپٹ نہیں تھا. ایون ہم جو بھی زندگی میں جس چیز کا انتخاب کرتے تھے اس کے اوپر خود سوچتے تھے اور خود سوچ کے اس کو خود انالائز کرتے تھے، انالائز کر کے پھر اس کا انتخاب بھی ہم لوگ خود کر لیتے تھے. اور جب ہم لوگ اس کا انتخاب خود کرتے تھے تو بیشتر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں بہت زیادہ مشکلات سے دوچار ہونا پڑا ہے، بہت زیادہ مشکلات سے دوچار ہونا پڑا ہے. لیکن آج جس مقصد کے لیے، جس آبجیکٹیوز کے لیے اور جس ایم کے لیے ہم لوگ یہ پروگرام کر رہے ہیں، اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ مشکلات، وہ تکالیف اور وہ مصیبتیں جو ہمارے اوپر آئی تھی اور جو ہم لوگوں نے اٹھائی تھی وہ ہمارے آج کے نوجوان نہ اٹھائیں، اور ہم اپنے نوجوانوں کی ایک ایسے بہتر انداز میں کیریئر کاؤنسلنگ کر سکیں کہ ان کی زندگی میں ان کا جو بھی فیلڈ وہ لوگ انتخاب کریں اس میں کوئی دشواری یا کوئی مشکلات نہ ہو، تاکہ ان مصیبتوں سے، ان تکالیف سے اور ان ٹینشن سے وہ بچ سکے جو ہم لوگوں نے صحیح ہو یا جو ہمارے اوپر آئی ہو. اکرم سے ایک اور روایت پایا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ جب ایک اسٹوڈنٹ ایک راستہ لیتا ہے، فار ایگزامپل پہلے یہاں اور کوئی کہتا تھا کہ میرے بیٹا یا بیٹی ڈاکٹر بن جائے، لیکن آج کل ایک میتھڈ، آئیڈیالوجی آ گیا ہے کہ میرا بیٹا یا بیٹی ہے جو وہ PCS آفیسر بنے گی یا بنے گا. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک طرف اگر کوئی لڑکی PCS آفیسر بن گئی ہے، اگر وہ ادارے میں کام کر رہی ہیں، DCO ہے، ایک تحصیلدار ہے، تو باقی سب اسی راستے پہ چل رہے ہیں، یہ فیشن کیوں ہے؟ دیکھیے خالد صاحب، یہ بھی آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. جب ہم کیریئر کاؤنسلنگ کی بات کرتے ہیں، کیریئر کاؤنسلنگ میں جو ہماری کافی زیادہ طلباء و طالبات ذہنی طور پہ منتشر ہیں اس کے بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ان سے ایک دو جو ایک خاص وجہ ہیں وہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے ایسے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں بونڈ کر لیتے ہیں اور ان کو پریشرائز کر لیتے ہیں کہ آپ نے لازمی اس فیلڈ میں جانا ہے. بے شک بچے کا انٹرسٹ ہو یا نہ ہو، وہ بچے کی انٹرسٹ کو بالاتاک رکھتے ہوئے وہ اپنی بات ان کے اوپر منوا رہا ہوتا ہے، کیونکہ جس چیز میں اس کے پیرنٹ کا انٹرسٹ ہوتا ہے تو بچے کو بھی انسسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اسی فیلڈ میں جانا ہوتا ہے. پہلی بات، نہ صرف پیرنٹس کا بلکہ انسان کا آج کل جو ہمارے یہاں پہ کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے، جو خاندان ہوتا ہے، خاندان بھی کافی حد تک اس چیز کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں جب وہ ایک دفعہ ذہنی طور پہ منتشر ہو جائے تو پھر وہ اپنے لیے اس بہتر راستے کا انتخاب نہیں کرتے کہ جو ان کو کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے بچوں کے لیے جس بھی فیلڈ کا انتخاب کرنا ہے اس فیلڈ کے لیے سب سے پہلے آپ نے بچے کے ذہن کو اسٹڈی کرنا ضروری ہے. کہ پہلے آپ بچے کو دیکھیں کہ ان کا انٹرسٹ کس چیز میں. اگر ان کا انٹرسٹ سوشل سائنسز میں ہے تو ان کو سوشل سائنس ریفر کرے، ان کا انٹرسٹ ڈاکٹری میں ہے تو آپ وہ ریفر کریں، ان کا انٹرسٹ انجینئرنگ میں ہے تو آپ وہ ریفر کریں. یہ ایک بات ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اسٹوڈنٹس، طلباء و طالبات اور بچوں کے مائنڈ کو پڑھنا ضروری ہے. جب ہم ایک دفعہ اس کو پڑھیں گے پھر ہم نے ان کے لیے اسی فیلڈ کا اسی انداز سے انتخاب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. دوسری بات یہ، جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں پہ ایک روایت یہ ہے کہ جو بھی فیلڈ یہاں پہ آتا ہے اور اس فیلڈ میں جب اڈاپشن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر سارے لوگ جا کے اس فیلڈ کو منپلیٹ کرنا سٹارٹ کر لیتے ہیں، اسی فیلڈ کو اپلائی کرنا سٹارٹ کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ بھی ایک بہت غلط روایت ہے. اصل میں یہاں پہ جو اتنی زیادہ بے روزگاری ہے پاکستان میں، اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ دیکھیے ہمارے بے شمار نوجوان اس وقت پڑھے لکھے نوجوان ہیں جس کی لٹریسی ریٹ کافی ہماری لٹریسی ریٹ یہاں پہ ہیں. اگر لٹریسی ریٹ یہاں پہ ہیں اس کے باوجود بھی ہم لوگ اپنے نوجوانوں کو نوکریاں جابز نہیں دے سکے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی صرف اور صرف خالد صاحب ایک ہی وجہ ہے کہ جو مارکیٹ کا ڈیمانڈ ہے اس ڈیمانڈ کے مطابق ہم لوگوں نے پروڈکشن نہیں دی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل دنیا کی جتنی بھی ترقی پذیر ممالک ہے وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مارکیٹ ان سپلائی, ڈیمانڈ ان سپلائی کے اوپر وہ بڑا عمل کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں اگر 200 ڈاکٹرز کی ضرورت ہے تو میڈیکل کالجز کو انسٹرکشن پاس کر لیتے ہیں کہ آپ نے اس سال میں ہمیں 200 ڈاکٹرز دینے ہیں. اگر ہمیں 300 انجینئرز کی ضرورت ہے تو وہ انجینئرنگ یونیورسٹیز کو انسٹرکشن پاس کرتے ہیں کہ اس سال آپ نے ہمیں 300 انجینئرز دینے ہیں. اگر وہ باقی جو سوشل سائنس فیلڈز ہے اگر اس میں سے 500 لوگوں کی ضرورت ہے تو وہ انسٹرکشن پاس کرتے ہیں کہ آپ نے اس وقت اس سال ہمیں 500 سوشل سائنس سائنٹسٹ دینا ہے. لیٹ سپوز ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں یہاں پہ 200 ڈاکٹرز کی ضرورت ہو, 500 انجینئرز کی ضرورت ہو, تو ہمارے 8 کے 800 لوگ یا 7 کے 700 لوگ جا کے ڈاکٹری میں چلے جاتے ہیں. جب وہ ڈاکٹری میں چلے جاتے ہیں وہ 200 ڈاکٹرز تو آپ ایڈجسٹ کر لیتے ہو, لیکن وہ جو 500 لوگ جو کہ انجینئرز بنے تھے جس کی انجینئرنگ کی ضرورت تھی, معاشرے میں 500 انجینئر کی ضرورت تھی, تو وہ جو انجینئرنگ کی ضرورت ہے ہماری انجینئرنگ کی ضرورت جو ہے وہ زیرو میں آ جاتی ہے اور 5 یا 700 لوگ سب چلے جاتے ہیں ڈاکٹری میں. تو ایک طرف ہمارا اتنا برڈنائز ہوتا ہے, ایک فیلڈ ہمارا اتنا برڈنائز ہوتا ہے کہ وہاں پہ بے روزگاری کا خدشہ سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور دوسرا ہمارا فیلڈ اس طرح رہ جاتا ہے کہ وہاں پہ ہمارے لیے نوکریوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہم گریجویٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ گریجویٹس اس میں ہمیں مل ہی نہیں رہے ہوتے. تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ ڈیمانڈ ان سپلائی کا رول جو ہے اس کو ہم لوگوں نے فالو اپ نہیں کیا ہوا ہے, اور جب تک ہم ڈیمانڈ ان سپلائی والے رول کو فالو نہیں کریں گے تو ہمارے لیے یہ مسئلے چلتے رہیں گے. دیکھیں پاکستان میں بہت زیادہ اس وقت بھی جو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں گورنمنٹ کا آیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی پتہ نہیں کتنے ہزار جابس جو ہے وہ خالی وہ نشستیں جا رہی ہے. دا ریزن بیہائنڈ اٹ از کہ ہم لوگوں نے ان نشستوں کے اوپر اس طریقے سے جابس کو اڈاپٹ نہیں کیا جو مارکیٹ جو ڈیمانڈ ان سپلائی کو میٹ کر رہا ہو. تو ہمیں ہمیشہ اگر ہم لوگوں نے جابس کریٹ کرنے ہو, اس جاب کو کریٹ کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ایک بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ ڈیمانڈ سپلائی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو برقرار رکھنا ہے اور اس کو استعمال میں لانا ہے. آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا جو کمیشنز کے ایگزامز ہو رہے تھے یہاں بلوچستان میں, یقین جانی خالد صاحب کمیشن کا ایگزام اکثر اور بیشتر وہ طلباء و طالبات دیتے ہیں جن کا تعلق سوشل سائنسز سے ہو, لیکن وہاں پہ میں نے بہت زیادہ ایسے بھی طلباء و طالبات دیکھے تھے جو بی ایم سی کے ڈاکٹرز تھے اور یہاں پہ یہ پیپر دے رہے تھے. تو آپ ذرا دیکھیں یہ ہیں وجہ اس کے جو پی سی ایس کے ایگزام تھے, اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے جو طلباء و طالبات ہیں یہ ذہنی طور پہ منتشر ہے, کیونکہ جب ایک چیز آتا ہے مارکیٹ میں سب کے سب اسٹوڈنٹس اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں, چاہے وہ انجینئرز ہو وہ بھی اس کی طرف چلے جاتے ہیں, چاہے وہ ڈاکٹرز ہو وہ بھی اس کی طرف چلے جاتے ہیں, چاہے سوشل سائنٹسٹ ہو وہ بھی اس کی طرف چلے جاتے ہیں. دا ریزن بیہائنڈ اٹ از کہ ہمارے یہاں پہ جو طلباء و طالبات ہے اس کے ایک بہتر انداز میں کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے, تو اس وجہ سے یہ مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, نہ صرف کیریئر کاؤنسلنگ کی وجہ سے, اور دوسرا جو بہت زیادہ یہاں پہ پوائنٹ لے کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہم لوگوں نے نقصانات اٹھائے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو مارکیٹ میں ڈیمانڈ ان سپلائی والا کانسیپٹ ہے اس کو ہم لوگوں نے اس انداز سے فالو نہیں کیا کہ جس انداز میں وہ فالو ہونا چاہیے. اکرم صاحب ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ابھی تک حکومت کی طرف سے یہ جو کام ہے بہت تعطل کا شکار ہے. یونیورسٹیوں کے اپنے ادارے ہیں, مطلب اسٹوڈنٹ افیئر ہے وہ بھی یہ نہیں کر رہا ہے. آپ کی یونیورسٹی میں تھوڑی بہت ہو رہی ہے, مطلب وہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ہونے کے برابر ہے فل طور پر, اور لیکن جو پی سی ایس یا سی ایس ایس آفیسر ہیں جو اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا اسٹوڈنٹ ان کے پاس جا سکتے ہیں یا جا تو سکتے ہیں, کیا وہ اسٹوڈنٹ کو مدد کرنے کے لیے راضی ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے خالد صاحب کوئی بھی جب ایک پروفیشنل ہوتا ہے, چاہے وہ ٹیچر ہو, چاہے وہ پی سی ایس کا آفیسر ہو, چاہے سی ایس ایس کا آفیسر ہو, چاہے وہ ٹرینر ہو, چاہے وہ ایڈمن آفیسر ہو, کوئی بھی سرٹیفائڈ یا کوالیفائڈ جو بندہ ہوتا ہے وہ ان کو کم از کم اس چیز کی خبر ہوتی ہے, اس چیز کی اویئرنیس ہوتی ہے, اس چیز کی موبلائزیشن ہوتی ہے کہ جب ان کے پاس اسٹوڈنٹ جب بہت گراس روٹ لیول سے آتے ہیں تو وہ ایٹ لیسٹ ان کی ذہنی طور پہ کوئی نہ کوئی نشوونما کر سکتے ہیں, ان کو بتا سکتے ہیں کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. ایک اور بات آپ نے کی تھی, وہ میرے خیال سے ایک محترمہ جو ہمارے ساتھ کراچی سے موجود تھی, آپ نے ان سے ایک سوال پوچھا تھا, آپ نے ان سے یہ کہا تھا کہ کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے کیا الگ سے ڈپارٹمنٹس ہونے چاہیے یا کیا الگ سے انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے یا ادارے ہونے چاہیے؟ نہیں, قطعاً بھی نہیں. اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ الگ سے ادارے بن جائے, اس کے لیے الگ سے انسٹیٹیوشنز بن جائے,
اور الگ سے ان کے لیے کوئی ایسا کوئی چیز بن جائے کہ جس کے تھرو وہ ادارے اس خاص مقصد کے لیے کام کرے. دیکھیے اگر ہم لوگوں نے یہ کام کرنا ہے, یہ کام صرف اور صرف اس وقت پاسبل ہے اور اس وقت ہم لوگ اس کو کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے اس وقت تعلیمی ادارے ہیں, جیسے فار ایگزامپل کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, اسکولز ہیں, ہمیں اپنے کالجز میں, اپنی یونیورسٹیز میں, اپنے اسکولز میں ایک ایسا ڈپارٹمنٹ کا کانسیپٹ رکھنا چاہیے جو ان اداروں کے اندر رہتے ہوئے اس چیز کے اوپر کام کر سکے. کیونکہ جب آپ کے یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات ہوتے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ وہاں پہ ڈپارٹمنٹس میں انوالو ہوتے ہیں, تو جب بہت زیادہ ڈپارٹمنٹس میں انوالو ہوتے ہیں تو ان کے اکیڈمک کے ساتھ ساتھ ان کے اگر بہتر طور پہ کیریئر کاؤنسلنگ بھی ہو رہی ہوتی ہو تو یہ اس کے لیے ایک پازیٹیو سائن ہے. ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں, اسکولز ہیں, کالجز ہیں, وہاں پہ ایٹ لیسٹ ان کے لیے ایک ڈیسک بنانا چاہیے یا اس کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ بنانا چاہیے کہ جب بھی اسٹوڈنٹس اگر میٹرک سے بھی فارغ ہو رہے ہو تو ان کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ نے آگے جا کے ایف ایس سی کرنا ہے, آپ نے ایف اے کرنا ہے یا آپ نے آئی سی ایس کرنا ہے. اور اسی طریقے سے یونیورسٹیز میں بھی اس کے لیے ہمارے پاس ڈیسک موجود ہونے چاہیے اور اس یونیورسٹی کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہونا چاہیے جو کہ اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. ان کیس اگر ہم ابھی اس لیول پہ یہ کام نہیں کر سکتے تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ہم لوگ سردار بہادر خان عمین یونیورسٹی میں کر رہے ہیں کہ سردار بہادر خان عمین یونیورسٹی میں کم از کم وہاں کے تمام اساتذہ کو یہ انسٹرکشنز دیے گئے کہ جو بھی اسٹوڈنٹس آپ کے پاس آتے ہیں آپ ڈائریکٹلی ان کو کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن نہ دیں. سب سے پہلے آپ ان کی ذہنی نشوونما کریں اور ان کی سائیکولوجیکلی انٹرسٹ دیکھیں اور جس چیز میں وہ لوگ زیادہ انٹرسٹڈ ہو آپ نے ان کو اسی فیلڈ میں ہی ان کی سلیکشن کرنی ہے جس میں وہ لوگ زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں اور جس میں آگے جا کے وہ لوگ کوئی بڑا نام بنا سکیں. آپ نے کہا تھا کہ ذہنی طور پر نشوونما کریں اور نفسیاتی طور پر ان کو چیک کریں, کیا کیسے مطلب وہ ادارے خود چیک کریں, مطلب وہ ایک آڈیشن ٹیم ہے وہاں ان کی مطلب چیکنگ بیلنس. دیکھیے خالد صاحب میں آپ کو ایک بتاؤں, جتنے بھی اساتذہ ہوتے ہیں نو ڈاؤٹ کہ ان کا ایک دن میں بے شمار ہزاروں کے حساب سے جو طلباء طلبات ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے. تو جو اساتذہ ہوتے ہیں یا جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں یا جو ٹرینر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف سے نوازا ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو بھی اسٹوڈنٹ آتا ہے اور وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ اگر وہ صرف 5 منٹ بھی ڈسکشن کر لیں تو اس 5 منٹ کی ڈسکشن سے وہ آسانی کے ساتھ اس چیز کو وہ یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ لہٰذا اس اسٹوڈنٹ کو انٹرسٹ کس چیز میں ہے اور اسٹوڈنٹس کو کس فیلڈ میں ریفر کرنا چاہیے اور اس کے لیے وہ کون سی اصلاحات ہے جو اس کے لیے کرنی چاہیے تاکہ ان اصلاحات کی بنیاد پہ وہ ایک بہتر انداز میں اپنے فیوچر کا انتخاب کر سکیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی بھی ہمارے پاس ایکسپرٹ ہے چاہے وہ سرٹیفائڈ ہے یا کوالیفائڈ ہو اور اس نے واقعی محنت سے وہ پوزیشن حاصل کی ہو تو ان کے سامنے اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ آتا ہے تو ان اسٹوڈنٹ کو جج کرنا میرے خیال سے کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ ود ان 5 to 10 منٹس ان کو جج کر سکتا ہے اس ڈسکشن سے اور وہ اس ڈسکشن کے بیس پہ ان کے لیے ایک بہتر مستقبل کا انتخاب کر سکتا ہے. اگر کسی اسٹوڈنٹ کی اگر کاؤنسلنگ کروائے کتنے مدت یا کہ وقت کے اندر ان کی کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے خالد صاحب ایک چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے, ہم لوگ ہمارے معاشرے کو اگر آپ اس کا ایک ڈیپلی جائزہ لے لیں تو ہمارا معاشرہ ریزسٹنس پہ زیادہ بلیو کرتا ہے رائدر دین کنوینس. میں یہ کہتا ہوں بلکہ ہمیشہ میں ہر جگہ پہ یہ بات کرتا رہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ جب آپ کسی کو زبردستی کسی کے اوپر اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہو, زبردستی سے بہتر ہے کہ آپ اس بندے کو اپنے بات پہ قانع کرنے کے لیے کنونس کر لو. کہ جب آپ ان کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کرو گے, جب آپ لاجک کے ساتھ بات کرو گے, جب آپ اس کے ٹیکنیکل پرسپیکٹیوز بھی اسے آگاہی پرووائڈ کرو گے تو آپ آسانی کے ساتھ کسی کے ذہن کو بنا سکتے ہو کسی بھی کام کے لیے. لیکن اگر آپ کے پاس لاجک نہ ہو, آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز نہ ہو اور آپ کے پاس وہ معلومات نہ ہو کہ جس کی بنیاد پہ آپ اس خاص اسٹوڈنٹس کو یا کسی بھی انسان کو اس پوائنٹ پہ کنونس کر لیں تو وہ پھر بہت زیادہ مشکل ہے. کیونکہ اسٹوڈنٹس کو کنونس کرنے کے لیے یا بچوں کو کنونس کرنے کے لیے یا طالبات کو کنونس کرنے کے لیے ایک چیز بہت زیادہ ضروری ہے, اس میں آپ کا اپنا کانفیڈنس کے ساتھ آپ کی اپنی محنت کے ساتھ آپ کی اپنی زندگی اور آپ کی اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز ہے آپ کے پاس نالج کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جب آپ ان کو تمام تر پرسپیکٹیو سے اس چیز کے اوپر ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہو تو آپ آسانی کے ساتھ ان کو کنونس کر لیتے ہو. لیکن اگر بدبختی کا عالم یہ ہو کہ آپ خود ایک ناکام انسان ہو, آپ کی زندگی میں خود کوئی ایسی کامیابی نہ ہو اور آپ کے پاس خود اس لمٹ تک یا اس معیار کا تعلیم نہ ہو اور آپ اگر خود لاجیکل پرسپیکٹیو سے چیزوں کو نہ دیکھتے ہو اور آپ لوگوں کی کیریئر کاؤنسلنگ پہ لگے ہو اور آپ لوگوں کو آگاہی دے رہے ہو, آپ لوگوں کو موبلائز کر رہے ہو اور آپ لوگوں کو بتا رہے ہو کہ یہ
غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میرے خیال سے کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کبھی بھی اس چیز پہ آپ ان کو کنونس نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ کمپیٹنٹ ہوتے ہیں, جو لوگ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں ایک خاص قسم کا تاثیر بھی رکھا ہوتا ہے, اور جب وہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں تو وہ باتیں ڈائریکٹلی جا کے وہ اسٹوڈنٹس کی دلوں کے اوپر لگ رہی ہوتی ہے یا بچوں کی دلوں کے اوپر لگ رہی ہوتی ہے, اور وہ ان باتوں کو اپنے مائنڈ پہ لے لیتے ہیں. اور جب وہ ان باتوں کو اپنے مائنڈ پہ لیتے ہیں تو پھر وہ ان باتوں کے اوپر سوچ کے آپ ان کو آسانی کے ساتھ کنونس کر لیتے ہو. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان صلاحیتوں سے نوازا نہیں ہوتا تو میرے خیال سے آپ کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں بڑی بے تاثر ہوتی ہے, اور بے تاثر باتوں کا میرے خیال سے کوئی کردار زندگی میں نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی زندگی بنا سکے. اچھا ناہید, آپ سے سوال ہے کہ مطلب پاکستان میں ایک روایت پائی جاتی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ اگر ایک فیلڈ کی طرف جا رہی ہے تو باقی سب ان کا پیچھا کر کے اسی فیلڈ کی طرف جاتے ہیں. اگر سوشیولوجی کے مطلب لے لیں یا کہ ایم بی اے ایک بڑا فیشنیبل ایک سبجیکٹ بن چکا ہے, اس کے علاوہ پہلے ڈاکٹری تھی, لوگ ڈاکٹری کی طرف بیچتے تھے, کیا یہ روایت پسندی کیوں ختم نہیں ہوتی ہے؟ یہ دیکھیے مین فیکٹر اس کے پیچھے ہے چلو پیرنٹس. جی ٹھیک ہے نا, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ والدین جو ہے یہاں پر وہ ایک ہمارا سب سے ایک بڑا مسئلہ جو ہے کہ ہم ٹرینڈس کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیز آج کل چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس دیکھتے ہیں, پیرنٹس باہر نکل رہے ہیں, اپنے آس پاس خاندان میں دیکھ رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر نکل رہے ہیں, انجینئر نکل رہے ہیں یا ایم بی ایز نکل رہے ہیں, اور پھر وہ یہ دیکھتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے کہ ہمارے یہاں ہمیشہ سے ایک یہی تاثر رہا ہے کہ اولاد بڑی ہو کر کے گھر چلائے گی, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی. اگر لڑکا ہے تو وہ کما کے لائے گا, لڑکی ہے تو گھر کے کام کرے گی, اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کرے گی مانیٹری. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی فیلڈ میں اپنے بچے کو ڈالیں جس میں جو ہے پیسہ زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں جی آج کل اس کی بڑی مانگ ہے, ایم بی ایز ہیں تو وہ جاب بہت اچھی مل رہی ہے اور یہ ہے وہ, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اسی چکر میں رہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے, خاص طور سے لڑکے جو ہیں وہ ایم بی اے پڑھیں یا آئی ٹی پڑھیں, یہ تمام چیزیں. تو سب سے مین فیکٹر یہ ہے, جب تک پیرنٹس اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ جیسے ایک بہت ہی مثال ہے بڑی کامن سی کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. اگر آپ کے بھائی کا یا بہن کا بیٹا یا بیٹی اگر ڈاکٹری پڑھ رہی تو ضروری نہیں کہ آپ کا بچہ بھی ڈاکٹری پڑھے, ٹھیک ہے نا. اب وہ کہتے ہیں خاندان میں ہمارے یہاں سب ہر کوئی ڈاکٹر پڑھ رہا ہے, تم بھی ڈاکٹری پڑھو. ضروری تو نہیں ہے نا یہ چیزیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بچے کا رجحان کس چیز کی طرف ہے, وہ کیا کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے. پھر دوسرا جو ایک سب سے بڑا جو فیکٹر ہے خواتین کی تعلیم کے حوالے سے, وہ یہ ہے خصوصاً مڈل کلاس میں یہی ہے کہ لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم اس لیے نہیں دلائی جاتی ہے کہ وہ کریئر بنا سکیں یا ملک کے لیے پروڈکٹیو شہری بنے. ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اتنی اگر لڑکی کے پاس ڈگری ہے, ڈگری بھی مطلب یہ کہ وہ پی ایچ ڈی کی بات ہم یہاں پر نہیں کر رہے ہیں یا ماسٹرز کی بات ہم یہاں پہ نہیں کر رہے ہیں. ہم یہاں پر بات کریں گریجویشن لیول کہ لڑکی نے آئی ٹی میں گریجویشن کیا ہوا ہے یا اس نے ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے یا اس نے بی بی اے کیا ہوا ہے, تو یہ پڑھی لکھی لڑکی ہے تو اس کا رشتہ اچھا آئے گا. مقصد صرف یہ ہوتا ہے آج کل. نہیں غلط نہیں کہہ رہی ہوں, یہاں پہ ڈیمانڈ ہے. اب میرے بیٹے نے تو ڈاکٹری پڑھی ہوئی ہے, میرا بیٹا تو سرجن ہے, تو مجھے تو ڈاکٹر لڑکی چاہیے. اب وہ جو ہے اگر وہ لڑکی بھی اگر سرجن ہے تو کنسپٹ یہ ہوا کہ نہیں سرجن تو بلکہ محترمہ بلکہ یہ بات تھوڑی سی اور بھی آگے چلی گئی ہے نا. پہلے زمانے میں کانسیپٹ ہوتا تھا نا کہ جب بھی کوئی رشتہ ہوتا تھا تو لڑکی والے پوچھتے تھے کہ لڑکا کیا کرتا ہے, لیکن آج کل اس کا اپوزٹ ہو گیا. لڑکے والے کہتے ہیں کہ لڑکی کیا کرتی ہے, اور جب تک وہ ایک پراپر کوالیفائڈ نہ ہو تو میرے خیال سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے. نو ڈاؤٹ بالکل آپ بالکل اگری کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ تعلیم ایک بہت اچھا کیلیبر ہے 2 ذہنوں کو 2 لوگوں کی زندگی بنانے کا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ تعلیم کس مقصد کے لیے اپنی اولاد کو دلا رہے ہیں, بات یہ ہے. ابھی تو ہم پیرنٹس کی بات کریں. پیرنٹ اگر اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم کی دے رہے ہیں, مڈل کلاس کی, میں یہاں پر کراچی کی خالی مثال دے دوں نا, تو مڈل کلاس میں یہاں پر تعلیم صرف لڑکیوں کو اسی لیے دلائی جا رہی ہوتی ہے.
ڈیورنگ دا جو تعلیم چل رہی ہے آپ کے، جیسے سمجھ لیجیے آئی ٹی کے 4 سال ہیں، تیسرے سال تک لڑکی کے جو ہے وہ رشتے ڈھونڈنے شروع ہو جاتے ہیں، اور تیسرے 4 سال کے اینڈ تک اس کی منگنی یا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ پاس آؤٹ ہوتی ہے اس کو بیاہ دیا جاتا ہے، اس کی رخصتی کر دی جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے اس سے، وہ اپنا کریئر نہیں بلڈ اپ کر پاتی۔ بالکل۔ اب وہ ایک اسٹوڈنٹ کی سیٹ آکیوپائی کر رہی ہے یونیورسٹی میں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آئی ٹی میں 50 اسٹوڈنٹس آتے ہیں، اس میں سے 20 اسٹوڈنٹس لڑکیاں ہیں، اور 20 میں سے 15 لڑکیاں جو ہیں ان کی فوراً ڈیورنگ دا اسٹڈیز یا اسٹڈیز کے فوراً بعد ہی ان کی شادی کر دی جاتی ہے، تو انہوں نے وہ 15 سیٹیں ضائع کی ہیں۔ زبردست بات، بالکل۔ بیکاز کیونکہ پھر وہ آگے اس کریئر کو فالو نہیں کر رہی ہیں، ان کی نہ ان کا کوئی اس کیریئر سے ان کو کوئی فائدہ، اس تعلیم سے ان کو کوئی فائدہ ہوا، نہ وہ شہر کے ملک کے لیے ایک پروڈکٹیو شہری بن رہی ہیں، نہ وہ اس کو آگے لے کر کے چل رہی ہیں۔ تو یہ 15 سیٹیں اگر کسی مستحق اسٹوڈنٹ کو چاہیے تو وہ اس وجہ سے نہیں کر پایا یا کر پائی کیونکہ ان 15 لڑکیوں نے وہ جگہ گھیری ہوئی تھی اور انہوں نے کچھ نہیں کیا، صرف ایک اچھا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ ٹھیک ہے نا۔ لیکن نائد ایک بات ہے، ایک اکرم صاحب نے ایک پہلے بات کی تھی، آپ آف لائن میں تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جو کونسلر ہے یا کہ وہ گائیڈر ہے یا ان کو مطلب سمجھا رہا ہے، وہ ایک کمپٹیٹیو اور ان کے اندر کیپیسٹی بلڈنگ کنوینس کرنے کی پاور ہو، اسٹوڈنٹ کو کنوینس کر سکے، ایک نالجیبل ہو۔ لیکن اس بات پر مطلب کتنا یقین کر سکتے ہیں کہ کتنا امید کر سکتے ہیں کہ جس بندے کی کونسلنگ کروائی ہو یا کہ کر رہا ہو کوئی، وہ 100% کامیاب ہو جائے وہ لڑکا؟ دیکھیے جس کی کاؤنسلنگ کروائی جائے گی، ٹھیک ہے نا، کاؤنسلنگ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جس فیلڈ میں اسٹوڈنٹ کو انٹرسٹ ہے، جس میں وہ زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے، اسی فیلڈ کے لیے اسے تیار کیا جائے، اس کو مینٹلی طور پہ پریپیئر کیا جائے، اسے مشورہ دیا جائے کہ اس فیلڈ میں وہ کیا کیا پہنچ کے آگے کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے۔ تو اگر 100% نہ صحیح تو 80% تو ہوگا، بجائے اس کے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کو نہیں پتا۔ میں آپ کو ایک بڑی مزے کا واقعہ سناتی ہوں۔ اٹ واز مائی فرسٹ ایئر آف BA سوشیولوجی اینڈ وی ور ہیونگ، ہم لوگ جو ہے ایک انٹروڈکٹری کلاس ہو رہی تھی، اینڈ ٹیچر جو ہمارے جو پروفیسر تھے انہوں نے کہا کہ آپ سب اپنا بتائیے کہ آپ لوگوں نے سوشیولوجی کیوں چوز کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایٹ دیٹ ٹائم ہم لوگ اراؤنڈ 70 اسٹوڈنٹ تھے اس کلاس میں۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ تقریباً 55 سے 60 اسٹوڈنٹ جو ہیں انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں نہیں پتا ہم نے سوشیولوجی کیوں لی ہے، ہمیں ہمارے پیرنٹس نے کہا تھا، ہمارے والد نے کہا تھا تم وقت ضائع کر رہے ہو تو تم یہاں پر سوشیولوجی لے لو، تم یونیورسٹی میں داخلہ لے لو، ٹھیک ہے، چاہے کوئی بھی سبجیکٹ تم چوز کرو۔ مطلب یہ ریسنٹلی واقعہ ہے 2016 کی؟ جی یہ اراؤنڈ کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہمارا جو معیار ہے ایک ذہنی نشو و نما کا ہمارا کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو پیرنٹس جو ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے کی صلاحیت کیا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات آپ دیکھیں یونیورسٹی تک آ گئے وہ اتنا پڑھ کر کے، ٹھیک ہے نا، اور اتنا سب کچھ کر کے وہ یہاں پہنچے، یونیورسٹی پہنچے، اور اسٹل ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ انہیں کیا پڑھنا ہے۔ ابھی بھی ان کو پیرنٹس گائیڈ کر رہے ہیں کہ تم کچھ بھی کر لو، تم بس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لو، ہمیں صرف یہ تمغہ چاہیے کہ ہمارے بچے نے گریجویشن کیا ہوا ہے بس۔ اچھا دوسری بات یہ آپ نے کہا تھا کہ جو NGOs والے ہیں نا، ایک منٹ، آپ نے کہا تھا NGO والے ہیں جو کراچی میں کچھ کاؤنسلنگ کروا رہے ہیں، کیا وہ تصدیق شدہ ہیں؟ جی دیکھیے اتنا میں نے وہی کہا کہ میں ذاتی طور ہیلو تو اتنا یہی نہیں جانتی ہوں، ٹھیک ہے نا، رہتے ہیں مختلف NGOs والا ہیں جو کہ ہلو جی سن رہے ہیں جی۔ تو مطلب یہ کہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ مختلف مطلب جیسے ہوتی کنسلٹنگ آرگنائزیشنز وغیرہ ہوتی ہیں، تو جب وہ اسٹوڈنٹ گریجویشن کر لیتا ہے یا اسٹوڈنٹ انٹر کر لیتا ہے، کر لیتی ہے، تو وہ جاتے ہیں وہاں پر ان کو
ہم فی پے کرتے ہیں اور پھر وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ جی تم یہ سب کر سکتے ہو. سیم وہی ہے. اچھا خالد جی صاحب جی ایک چھوٹی سی بات کیونکہ شاید پھر میرے ذہن سے نکل جائیں. کیا نام تھا محترمہ کا؟ میں نام ناہید. مس ناہید نے ایک بڑی زبردست انٹرسٹنگ بات کی، خاص کر خواتین کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی. ان کی باتیں بڑی ویلڈ اور بڑی دل کو لگنے والی باتیں اس لیے تھی کہ اگر ہم پاکستان میں، ایک دفعہ میں نے آپ کو بات کیا تھا، میں نے کہا پاکستان میں اگر ہم لوگ نوجوانوں کی بات کریں تو یہاں کے جو نوجوان ہیں وہ 60+% میں، اگر ہم لوگ اس ریشو کا تناسب نکالیں تو پاکستان میں پھر جو زیادہ تر آبادی ہے وہ خواتین کی ہے، فیمیلز کی ہے. لیکن آج بھی اگر ہم لوگ اپنے معاشروں کا بغور جائزہ کریں تو ہماری بے شمار معاشرے، ہماری بے شمار قبائل ایسے ہیں جو ابھی بھی ایک قبائلی سسٹم کے شکار ہیں. یہ قبائلی سسٹم سے مطلب یہ کہ آج بھی بلوچستان میں بے شمار آپ کو ایسے گاؤں ملیں گے جہاں پہ بچیوں کو، لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اور جن لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہے بھی ان کے اوپر اتنی ریسٹرکشن ہیں، اتنی پابندیاں ہیں اور اتنی سختیاں ہیں کہ وہ لوگ اگر اپنی زندگی میں اپنی چوائس کے مطابق کسی خاص فیلڈ، کسی خاص یونیورسٹی یا کسی خاص کالج کا انتخاب کریں تو ان کو ان کالج میں، اس یونیورسٹی میں اور اس تعلیمی ادارے میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جو کہ وہ لوگ اس چیز کے اوپر ابھی تک اس طرح آمادہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس خاص کالج، خاص یونیورسٹی یا خاص تعلیمی ادارے کے لیے ریفر کر سکے. پہلی بات، اس سے بھی بہت زیادہ نقصان ہم لوگ اٹھا رہے ہیں. دوسری جو بات ہے، جس طرح انہوں نے بات کی تھی، مس ناہید نے، انہوں نے ایک بہت زبردست بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ جب بھی کسی بھی یونیورسٹی میں جب ایڈمیشن ہوتے ہیں، جو ریناؤنڈ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، وہ جب بھی ایڈمیشن کرواتے ہیں تو وہ اپنے مخصوص نشستوں کے اوپر ایڈمیشنز کرواتے ہیں. اور جب وہ مخصوص نشستوں کے اوپر ایڈمیشنز کرواتے ہیں، مخصوص نشستوں میں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہاں پہ خواتین کا یا فیمیلز کی ایڈمیشنز ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی تعلیم ہے وہ اس کے درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں، اور چھوڑنے کے بعد اسے دو نقصانات ہو جاتے ہیں. ایک یہ کہ اس لڑکی نے جب اپنی ڈگری پوری کرنی ہوتی تھی اور اس لڑکی نے اس ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرنا ہوتا تھا، وہ نہیں کر سکتی بیکاز اس نے ڈگری کمپلیٹ ہی نہیں کی. اور دوسرا جو بہت زیادہ بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس ڈگری کے اوپر کسی اور لڑکے یا لڑکی نے آنا تھا، انہوں نے ان کی حق تلفی کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ سیٹ ہمارا ضائع ہو جاتا ہے. اور یہ بے شمار ہمارے یہاں پہ اس طریقے سے ہوتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب بہت زیادہ خاص جو سیٹیں ہیں، جو لمیٹڈ سیٹیں ہیں، اس کے اوپر کسی بھی اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن دینے کے لیے ان کے ساتھ ایک خاص قسم کا بانڈ سائن کرنا چاہیے کہ جب تک آپ اس ڈگری کو کمپلیٹ نہیں کرو گے یا نہیں کرو گی، آپ اس وقت تک اس ڈگری کو درمیان میں نہیں چھوڑ سکتے. اگر خدا نخواستہ کوئی اسٹوڈنٹ، طلبہ یا طالبہ اس ڈگری کو درمیان میں چھوڑ جائے تو اس کے اوپر کوئی جرمانہ ہونا چاہیے، کوئی فائن ہونا چاہیے یا کوئی سزا ہونی چاہیے، تاکہ ہماری وہ مخصوص نشستیں ضائع نہ ہو اور کسی کی حق تلفی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے عام لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور وہ ویسے ہی چلا جائے. چلو اکرم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، پھر لنائد آپ کی طرف ہم آتے ہیں لاسٹ آخری ٹائم میں، کیونکہ انٹرنیٹ بھی سلو ہے اور دوسری طرف ٹائم بھی ختم ہوا چاہتا ہے. تو آخر میں آپ یہ بتا دیں کہ ایک اچھی کاؤنسلنگ کیسے کی جا سکتی ہے؟ اچھی کاؤنسلنگ کیسے کی جاتی ہے، بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو کاؤنسلنگ جو ہے صرف ایک، میں نے اس وقت جب لائن کٹی تھی میں وہی بات کر رہی تھی کہ کاؤنسلنگ کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ایک ادارہ یا ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیں اور وہ جو ہے اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرتے رہیں. کاؤنسلنگ ہو جاتی ہے شروع اس وقت سے جب اسٹوڈنٹ، بچہ جو کنڈر گارڈن جو ہوتا ہے نا، وہ جب اسکول میں پہنچتا ہے تب سے کاؤنسلنگ اسٹارٹ ہونی چاہیے. وہ کام ہے پیرنٹس کا. وہ اس وقت جو ہے اسٹوڈنٹ کو جس چیز میں بچے کو زیادہ انٹرسٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں وہیں پر اس کو انکریج کریں کہ یہ بچہ اگر اس چیز میں زیادہ اچھا ہے تو اس کو اس کے لیے تیار کیا جائے، مینٹلی طور پہ، سائیکولوجیکلی طور پہ. صحیح ہے نا؟ آپ صرف اپنی مرضی ٹھوس دیں کہ نہیں بیٹا تم نے تو ڈاکٹر بننا ہے، نہیں بیٹا تم نے تو یہ کرنا، نہیں بیٹا ہم نے تو تمہیں آگے پڑھانا ہی نہیں ہے، یہ تو قصہ ہی مک گیا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اکثر جیسے کہ ابھی اکرم صاحب نے کہا کہ لڑکیوں کو جو ہے وہ تعلیم نہیں دی جاتی ہے پوری طرح سے. تو ہمارے یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں زیادہ نہیں پڑھانا ہے، انٹر تک پڑھا لیں گے، بی اے کر لینا بہت زیادہ، اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے. تو یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو کاؤنسلنگ پیرنٹس کی ہونی چاہیے کہ جب آپ کے گھر میں جو ہے آپ جب اپنی فیملی بنا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کے کیا حقوق ہیں اور آپ کے کیا فرائض ہیں. جاپان وغیرہ میں یہ ہوتا ہے، جب جو ینگ پیرنٹس جو ہوتے ہیں جن کے فرسٹ
چائلڈ ہو رہا ہوتا ہے تو انہیں باقاعدہ ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. جاپان میں یہ باقاعدہ کیا جا رہا ہے. تو ان سے کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹ کو اس بات کا مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ہاں مجھے اپنے بچے کو جو اپنی مرضی مسلط نہیں کرنی ہے بلکہ اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں اس کو ابھارنا ہے. پھر کام آتا ہے ٹیچر کا. جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں نے کرٹیسائز کیا تھا ہمارے کیوریکولم کو کہ کیوریکولم ہے یا ہمارے اسکولوں کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ تم صرف سائنس, میتھس اور انگلش ان 3 پہ تم ایمفیسائز کرو, باقی سبجیکٹ اتنے اہم نہیں ہیں. اگر تم جو ہو اردو پڑھو گے تو تم بیکورڈ ہو, دیسی ہو, ٹھیک ہے نا. اگر تم آرٹس پہ جا رہے ہو تو تم بیکار ہو, ٹھیک ہے نا. ایک کنسپٹ ہی یہی ہے کہ آرٹ اینڈ کرافٹ یا میوزک یا ایکٹنگ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بیکار ہیں. یہ بہت ہی نا چھوٹے قسم کی ایک کمتر لوگ ہوتے ہیں. حالانکہ ہم سب آئیڈلائز کر رہے ہوتے ہیں ایکٹرز کو, آرٹسٹ کو, ناول نگاروں کو, رائٹرز کو, ہم بہت آئیڈلائز کر رہے ہوتے ہیں. ہم ان کے ساتھ تصویریں بنوا رہے ہیں, سیلفیاں لے رہے ہیں. لیکن جب ہماری اپنی اولاد جب آتی ہے اس پر کہ وہ ایسا کوئی کریئر چوز کرے کہ وہ رائٹر بننا چاہتے ہیں, شاعر بننا چاہتا ہے, یا وہ چاہتے ہیں میوزیشین بننا چاہتے ہیں, تو جو ہے وہاں پر جو ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو پروڈکٹیو ہے ہی نہیں, اس سے ہمیں پیسہ ملے گا ہی نہیں. شاعروں کے بارے میں تو یہی کہا سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ تو پیسہ ویسا تو اس لائن میں ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ پیسہ ہونا چاہیے, ہمیں زیادہ سے زیادہ کمائی گھر میں آنی چاہیے تاکہ ہم لیوش قسم کی زندگی گزار سکیں, اچھی زندگی گزار سکیں. پھر اس کے بعد آتی ہے ٹیچرز کی. وہی میں دوبارہ آ رہی ہوں اسی بات پر کہ ٹیچرز کی بات آتی ہے کہ ٹیچر جو ہے اسٹوڈنٹ کو گروم کر رہے ہیں. ٹیچر جو ہے وہ انکریج کرتا ہے. ہر ٹیچر کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ اپنے سبجیکٹ کو لائٹلی نہ لے یا انڈر اسٹیمیٹ نہ کرے, بلکہ اس سبجیکٹ میں اپنا وہی جیسے اکرم صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اس کو نالج آنی چاہیے, ایک کرزما ہونا چاہیے اس کے اندر کہ وہ بات کرے, اس کی بات ایسی ہونی چاہیے. وہ تو کریئر کاؤنسلر کے حوالے سے کہہ رہے تھے, لیکن میں ٹیچرز کے حوالے سے بھی یہی کہتی ہوں کہ ٹیچر کے اندر بھی یہ صلاحیتیں ہونی چاہیے کہ کمیونیکیٹو ہو, بات اچھی طرح سے کرے, بات اچھی طرح سے اسٹوڈنٹ تک پہنچائے, اتنا انٹرسٹنگ اس سبجیکٹ کو بنائے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے لامحالے اس کی بات سنے اور اس جو سبجیکٹ ہے, پرٹیکولر سبجیکٹ ہے, اس کے اندر زیادہ زیادہ انٹرسٹ لے. اچھا ناہید آپ کی آواز تو کٹ رہی ہے. چلو ہم آخر اکرم صاحب آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ایک آخر میں کوئٹہ میں بہت کم ہے بلوچستان میں. ہاں جی آپ کی آواز سن رہے ہیں, آواز آ رہی ہے. اب آخر میں کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی نہیں, بس یہی تھا کہ بات وہی ہے کہ ڈپارٹمنٹ کی باری بہت بعد میں آتی ہے, کریئر کاؤنسلر کی باری بہت بعد میں آتی ہے. پہلے تو بچے کو بچپن سے ہی آپ کو ان سب چیزوں کے لیے تیار کرنا چاہیے. پیرنٹ اور ٹیچر جو ہیں یہ بیسک پلر ہیں ایک بچے کے یا بچی کی زندگی کا بیسک پلر ہے. انہی کے سہارے وہ چڑھ کر کے اپنی زندگی بناتا ہے یا بناتی ہے. تو پہلے تو ان کو ٹھیک ہونا چاہیے, انہیں اپنا کام کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ آگے کریئر کاؤنسلر کی بات آتی ہے جو کہ 8 کلاس یا میٹرک پہ جا کر کے تب کہیں جا کر کے اسٹوڈنٹ کا ایک دماغ بلٹ اپ ہوتا ہے کہ جی مجھے ان سبجیکٹس میں انٹرسٹ ہے یا اس فیلڈ میں مجھے انٹرسٹ ہے, اور وہ پھر اس کو آگے گائیڈ کرتے ہیں. پھر اس میں صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی خالی اسٹوڈنٹ کو بٹھا کے آپ بات کر رہے ہیں, آپ پیرنٹ کو بھی اسی میں انوالو کریں. جب کیریئر کاؤنسلنگ کی بات آتی ہے اسکول لیول پر تو صرف اسٹوڈنٹ کو نہ بٹھا کر کے بات کی جائے اس سے, بلکہ پیرنٹ کو بھی الگ سے ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ آپ کے بچے کا یہ انٹرسٹ ہے. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ تمام چیزیں اس کی کر کے دیکھی ہیں اور وہ جو ہے اس فیلڈ میں کافی اچھا پرفارم کر سکتا ہے. یہ تمام چیزیں جب ہوں گی تب کہیں جا کے معاشرہ ہمارا صحیح ہو سکتا ہے, تب کہیں اسٹوڈنٹ کی یا ایک یوتھ کی زندگی بدل سکتی ہے. ادروائز ہم صرف ایک ڈپارٹمنٹ یا گورنمنٹ کے اوپر ڈال دیں کہ جی گورنمنٹ ہمیں یہ فیسلٹی پرووائڈ نہیں کر رہی ہے یا لیکن ناہید ایک بات ہے نا, یہاں تو بلوچستان میں شاید اوور پاکستان میں بھی یہی روایت ہے کہ وہ ایسے کاؤنسلنگ تو میٹرک کے بعد میٹرک کلاس کے بعد کی جاتی ہے, لیکن میٹرک کے بعد جو ہے کالج لیول کے جو ٹیچرز ہیں وہ کبھی بھی پیرنٹس کو نہیں بلاتے ہیں اور میٹنگ کرتے نہیں ہیں. اسکول لیول پر چلو میٹنگ ہوتے رہتے ہیں, لیکن کالج لیول اور یونیورسٹی لیول پر کبھی کسی وائس چانسلر یا پرنسپل نے پیرنٹس کو نہیں بلایا ہے. دیکھیے جو میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ دیکھیے ہاں اگر آپ گورنمنٹ کالجز کی بات کر رہے ہیں نا تو ہوتا ہے کہ ہاں نہیں بلایا جاتا. وہاں گورنمنٹ کالجز میں
جو حالت ہے ہمارے کالجز کی، تو وہاں تو اللہ کے بس مطلب یہ کہ اللہ کے بھروسے پر ہی پڑھائی ہو رہی ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ زیادہ تر کوچنگز جا رہے ہوتے ہیں، کالجز میں اٹینڈنس نہیں ہو رہی ہوتی ہے. یہ تو ایک فیکٹ ہے، پورے پاکستان بھر میں یہ حالت ہے. تو وہاں پر جو پرائیویٹ کالجز ہیں وہاں تو ہوتا ہے، وہاں پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے، پیرنٹس کو جو ہے ان کی سیمسٹر وائز ان کی رپورٹس پہنچتی ہیں اینڈ ایوری تھنگ. ان کیس اگر اسٹوڈنٹ از ناٹ ٹیکنگ انٹرسٹ اور دیر از سم مس ہیپ ہو رہی ہے اسٹوڈنٹ کی اسٹڈیز میں، تو ان سب چیزوں کے بارے میں پیرنٹس کو رپورٹ کی جاتی ہے. تمام چیزیں ہو رہی ہیں. گورنمنٹ کالجز میں ایسا نہیں ہو رہا، لیکن جب یونیورسٹی لیول پہ پہنچتا ہے نا تو اسٹوڈنٹ کو اتنا دیکھیے 12 سال جو ہے ہمارا جو بیسک ہمارا اسٹرکچر ہے اسٹڈیز کا، ٹھیک ہے نا، تو 12 سال پڑھنے کے بعد اسٹوڈنٹ میں اتنی میچورٹی آ جانی چاہیے کہ اب وہ یونیورسٹی میں اپنی جو ہے سمجھ بوجھ کے ذریعے ہی کام کرے. اتنی میچورٹی اس کے اندر آ جانی چاہیے. 12 سال کم عرصہ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پر پیرنٹس کی ضرورت نہیں رہتی ہے، یہاں پر اسٹوڈنٹ ہے اور وہ جو ٹیچرز جو ہے ہائی لیول پہ موجود ہیں، دے آر پی ایچ ڈیز اور دے آر کافی وہ ایکسپیرئنس ٹیچرز ہیں، وہ اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کر سکتے ہیں اس حوالے سے. اچھا، تھینک یو ناہید، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں ہے. آخر میں اکرم صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں، تو کیا اس طرح کا جو اچھی پلاننگ ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے؟ اچھا دیکھیے خالد صاحب، ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے دیکھی یہاں پہ یہ بات ہوئی تھی کہ جو کیریئر کونسلنگ کی اگر ہم لوگ بات کریں، اور اگر ہم لوگ جس طریقے سے مس ناہید نے کہا تھا کہ یہ بیسکلی ایک ایسا شعبہ ہے زندگی ہے کہ جو ہم لوگوں نے پیئر گروپ سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ بچے کی کیریئر کونسلنگ ہونی چاہیے. بالکل انہوں نے تمام تر باتیں صحیح کی، لیکن اس وقت جو ہمارا اندیشہ ہے یا جس وقت ہمارا خوف ہے یا جس وقت ہم لوگ جس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا جو 60% نوجوان ہیں ہم نے ان کو بچانا ہے اور ان کی ایک بہتر طور پہ ذہنی نشوونما کرنی ہے تاکہ ان لوگوں کے لیے ایسے فیلڈ کا انتخاب کرا سکے جس سے وہ زندگی کا بھرپور فائدہ اٹھا سکے. یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم لوگ بہتر طور پہ کیریئر کونسلنگ کرنا چاہتے ہیں یا ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں، چاہے وہ لڑکے یا لڑکیاں، وہ ذہنی طور پہ اس وقت منتشر ہیں اور ان کا ذہن 10-20 چیزوں میں پھنسا ہوا ہے، تو ان کو ہم لوگوں نے اس جھنجھٹ سے نکالنا ہے اور ان کو ذہنی طور پہ اس خاص مقصد کے لیے تیار کرنا ہے کہ جو مقصد ان کو اچیو کرنے میں کوئی خاص کر دشواری نہ ہو. دیکھیے ہمارے بیشتر جو نوجوان ہیں وہ جب بھی وہ زندگی میں کبھی ناکام ہوتے ہیں یا جب اس کی زندگی میں کوئی ٹینشن آتا ہے، کوئی تکلیف آتا ہے، کوئی مصیبت آتا ہے، تو وہ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، وہ لوگ اپنا حوصلہ ہار لیتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنا ہتھیار ہے وہ ڈال کے زندگی کے کسی کونے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ بھی کرنے کا جو جنون ہوتا ہے وہ تمام تر جنون سے وہ استفادہ حاصل کر کے اس سے فارغ و تحصیل ہو کے جا کے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن نہیں، جو بھی مصیبت ہے، جس طریقے سے میں نے آپ سے سٹارٹ میں بات کی تھی، میں نے کہا مصیبت، ٹینشن، دکھ، درد، تکلیف، یہ تمام تر وہ چیزیں جو انسان کو مضبوط بناتے ہیں. لیکن اگر انسان خود ان چیزوں کو اپنی مضبوطی بنا ہے تو دیکھیں، پچھلے پروگرام میں بھی میں نے آپ سے ایک بات کیا تھا، میں نے کہا ہمارے جو نوجوان ہیں یہ بہت صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے. کوئی بھی انسان جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں رکھی ہیں اور ان میں بے شمار صلاحیتیں رکھی ہے. لیکن بدبختی کا عالم یہ ہے کہ جب ہم لوگ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے، ہم لوگ اپنی صلاحیتوں کو نہیں پہچانیں گے، ہم لوگ اپنی ایبلٹیز کو نہیں پہچانیں گے، تو ہم لوگ اس کو یوٹیلائز کیسے کریں گے؟ صرف استاد جو گائیڈ کر رہے، جو ٹرینر ہے، جو کنسلٹنٹ ہے، ان کا صرف ایک فوکس ہونا چاہیے، وہ صرف اس انسان کو اس انسان کے بارے میں بتا دے کہ آپ کتنی ورتھی کریشن ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی مان سے بنایا اور آپ کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن صلاحیتوں سے نوازا ہے، جو ایبلٹیز، جو کیپیبلٹیز آپ کے اندر اس وقت موجود ہے، وہ شاید کسی بھی چیز میں موجود نہ ہو. جب ایک دفعہ ان کا ٹرینر اس کو اس بات پہ کنونس کر لے اور ان کی صلاحیتوں کو نکارنا سٹارٹ کر لے اور اس کو پالش کرنا سٹارٹ کر لے، تو پھر آپ دیکھیں خالد صاحب کہ یہ نوجوان لڑکا یا لڑکی ترقی کے کون سے منازل طے کرتے ہیں اور کس طریقے سے کرتے ہیں. یہ وہ منازل ہوں گے کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہوں گی. ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے کہ ہمیں ان کے ایک مخصوص ذات کے اوپر ان کو یہ بتانا ہوگا، یہ بتانا چاہیے کہ یہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو ہم لوگ ایک بہتر انداز میں گائیڈنس پرووائڈ کر سکے اور ان کو اپنی صلاحیتوں کے بارے میں بتا سکے، اور یہ جو مایوسی کا شکار ہے اس مایوسی کی جھنجھٹ سے ان کو نکال کے ایک کرائے راست پہ لا سکے اور ان کو وہ منزل دکھائے، وہ ڈیسٹینیشن دکھائے کہ جو ایک تابندہ ہو، ایک روشنی والا منزل ہو اور ایک کامیابی والا منزل ہو.
یہ اکرم صاحب یہ زندگی آپ کے لیے ہے اور آپ کا بہت شکریہ. ناہید آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے. انشاءاللہ موقع ملا تو پھر اگلے ہی ایپیسوڈ میں ایک اور ایپیسوڈ کریں گے اس حوالے سے. کیریئر کاؤنسلنگ تو نہیں ہوگا, ایجوکیشن کے بارے میں جو کمزوریاں ہیں ان کے بارے میں ایک اور پروگرام کریں گے جلد از جلد. سامعین, اگر غلط شعبہ کا انتخاب کرنے والے عموماً ذہنی پریشانی میں مبتلا اس لیے ہوتے ہیں, بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جو مایوس رہتے ہیں, ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں, اسپیشلی لڑکیاں بہت ڈپریشن کے شکار ہوتی ہیں. یہ رپورٹ آتے رہتے ہیں, ہم اخبار میں پڑھتے رہتے ہیں, جس میں نیند کی کمی جیسے بیماریاں ان کو پکڑتی ہیں اور ان کو بہت ہی مایوسی ہو جاتی ہے اور ان کو گھر میں بیٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا ہے. تو اس طرح کے ڈپریشن کی بیماریاں بہت سارے ہوتی ہیں. یہ سارے کچھ ان کی مستقبل کی غلط پلاننگ کے نتیجے کے سبب آ سکتے ہیں. اس لیے طالب علموں اور خاص کر والدین کو چاہیے کہ وہ کیریئر پلاننگ پر جو قدرے زیادہ توجہ دیں تاکہ ناسمجھی نہ کریں اور غلط شعبے کا انتخاب نہ کریں, جس سے زندگی کے کئی قیمتی سال بھی ضائع ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ میری نیک دعاؤں کے ساتھ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں سن رہے تھے. اگر آپ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگے کرنا چاہتے ہیں, اپنے موبائل کے رائٹ میں سے آپشن میں جا کر CNET لکھ کے 88 لکھ کر کے اسپیس دیں, اپنے نام اور پیغام کے ساتھ ہمیں سینڈ کریں 4471 پر. اس کے علاوہ آپ ہمارے آفیشیل پیج پر آ سکتے ہیں FM 88 کوئٹہ بلوچستان, اور میرا ID ہے RJ خالد اسنی. اور اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان خالد بلوچ کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک اللہ حافظ.